السلام علیکم۔ مجاہد فرساد۔ آج کا پیغام۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک عورت آئی۔ اس نے کہا، میری جوان لڑکی فوت ہو چکی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھ لوں، آپ اس کے لیے کوئی دعا بتلا دیجیے۔ آپ نے دعا بتلا دی۔ رات کو اس عورت نے اپنی بیٹی کو جہنمی لباس پہنے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی دیکھی۔ صبح کو اس عورت نے وہ خواب حضرت حسن بصری کو سنایا تو آپ بہت مغموم ہوئے۔ ایک عرصے بعد آپ نے اسی لڑکی کے سر پر تاج رکھے جنت میں دیکھا۔ اس لڑکی نے کہا، آپ نے مجھے پہچانا؟ میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی۔ آپ نے کہا، تیری حالت کیسے تبدیل ہوئی؟ لڑکی نے کہا، ہمارے قبرستان کے قریب سے ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درود کی برکت سے اس قبرستان کے 500 مردوں کو عذاب سے چھٹکارا عطا کیا۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، لہٰذا آپ بھی درود پاک کی کثرت کیجیے۔ جنرل نالج۔ کس پرندے کی نظر بہت کمزور ہوتی ہے؟ کیوی کی۔ نیوزی لینڈ نے عورت کو ووٹ کا حق کب دیا تھا؟ 1893 میں۔ ایٹم بم کے موجد کا تعلق کس ملک سے ہے؟ جرمنی سے۔ یونیسکو کا صدر دفتر کہاں ہے؟ پیرس میں۔ باسکٹ بال گیم میں زیادہ سے زیادہ کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں؟ 5 کھلاڑی۔ ٹریلین میں کتنے بلین ہوتے ہیں؟ 1000 بلین۔ ونڈ سرف کو کس چیز کا باپ کہا جاتا ہے؟ انٹرنیٹ کا۔ 14 نکات لکھنے میں قائد اعظم کی مدد کس نے کی تھی؟ محمد علی جوہر نے۔ 7واں اسلامی مہینہ کون سا ہے؟ رجب۔ انسانی جسم میں کون سا وٹامن سٹور نہیں ہوتا؟ وٹامن سی۔ علم اور تعلیم میں کیا فرق ہے؟ یہ انٹرویو میں اکثر پوچھ لیا جاتا ہے۔ علم دراصل انسان کے انفرادی اعمال کے نتائج کو کہتے ہیں، جبکہ تعلیم کسی دوسرے انسان کے مشاہدات و تجربات کے بیان کا نام ہے۔ انسان جب کوئی عمل سر انجام دیتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلتا ہے، اس نتیجے کا نام علم ہے، اور اگر ہم اپنے ان نتائج کو یکجا کر کے الفاظ میں بیان کر دیں تو وہ دوسرے انسانوں کے لیے تعلیم کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تعلیم کا تعلق اداروں سے اور اساتذہ سے ہے، جبکہ علم کے حصول کے لیے ادارے یا اساتذہ ضروری نہیں۔ بہت سی باتیں بچہ گھر، گلی اور ماحول سے لاشعوری طور پر سیکھتا ہے، اسے علم کہیں گے، جبکہ تعلیم ایک مروجہ نظام ہے جس میں منتخب نصاب کے ذریعے بچے کی عمر، ماحول اور زبان کا خیال رکھتے ہوئے استاد سکھاتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس تعلیم تو ہے مگر علم نہیں ہے، جبکہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی مگر علم کا سمندر ہیں۔ تلویح کے لغوی معنی کیا ہیں؟ دور سے اشارہ کرنا۔ غالب مغلیہ تاریخ لکھنے پر کب معمور ہوئے؟ 1850 میں۔ محاورے میں کم از کم کتنے الفاظ ہوتے ہیں؟ محاورے میں کم از کم 2 الفاظ ہوتے ہیں۔ آٹا گیلا ہونا سے کیا مراد ہے؟ کام بگڑنا۔ اردو ڈرامے کی مختصر تاریخ کے مصنف کون ہیں؟ ملک حسن اختر۔ تاج الحقائق کے مصنف کون ہیں؟ ملا اسد اللہ وجہی۔ کس اردو ادیب کی تربیت میں زیادہ کردار والدہ کا ہے؟ سر سید احمد خان کی تربیت میں۔ انگریزی کی شعری روایت کا پرتو کس کی غزلوں میں نظر آتا ہے؟ فراق گورکھپوری کی غزلوں میں۔ ہومر کا تعارف کرائیے۔ یونان کا مشہور مصنف جس پر سرزمین یونان بجا طور پر فخر کرتی ہے ہومر ہے، جس نے علم و ادب کو لازوال خزانے سے سرفراز کیا۔ ہومر کے نام کے ساتھ دنیائے ادب کے 2 عظیم
اور قدیم ترین رزمیے منسوب کیے جاتے ہیں۔ ان کے نام ہیں اوڈیسی اور ایلیڈ۔ یونان کے 5 شہر اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہومر کی پیدائش وہاں ہوئی تھی۔ ہومر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نابینا تھے۔ اس سب کے باوجود ایلیڈ اور اوڈیسی دنیائے ادب کے عظیم شاہکار ہیں، جن کے ترجمے دنیا کی تقریباً ہر بڑی زبان میں ہو چکے ہیں، اور تمام دنیائے ادب ان کی انفرادیت کو مانتی ہے۔ یہ دونوں کتابیں ایک ہی خالق کی ہونے کے باوجود مزاجاً ایک دوسرے سے قطعی مختلف ہیں، کیونکہ ایلیڈ کو ٹریجڈی جبکہ اوڈیسی کو کامیڈی قرار دیا جاتا ہے۔ ستار طاہر نے اردو زبان کو بڑی بدقسمت قرار دیا ہے کہ اس میں ایلیڈ کا ترجمہ نہیں ہوا، جبکہ اوڈیسی کا ترجمہ محمد سلیم الرحمن نے جہاں گرد کی واپسی کے نام سے کیا، جو بذات خود ایک ادبی کارنامہ ہے۔ ولیم شیکسپیئر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ بھی انٹرویو کا سوال ہے۔ دنیا کے کسی ادیب یا شاعر کے متعلق اتنا نہیں لکھا گیا جتنا کہ شیکسپیئر کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ انگریزی زبان کو شیکسپیئر پر ہمیشہ ناز رہے گا۔ وہ تمام دنیائے ادب میں جانا پہچانا لکھاری ہے۔ 1564 عیسوی کو پیدا ہوا۔ والدین ان پڑھ تھے، اس لیے اس ماحول میں شیکسپیئر بھی تعلیمی لحاظ سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اس نے کچھ عرصہ قصاب بننے کی تربیت بھی لی، لیکن بچپن ہی سے اسے تھیٹر سے لگاؤ تھا۔ اسی بنا پر اپنے دوستوں کے ہمراہ تھیٹر دیکھنے جاتا اور فنکاروں کو بہت توجہ سے دیکھتا۔ وہ 1592 عیسوی میں ایک اداکار اور ڈرامہ نگار کے طور سے منظر عام پر آیا اور مقبول ہو گیا۔ شیکسپیئر نے اپنے ڈرامے ہیملٹ میں ہیملٹ کے والد کا کردار بھی ادا کیا۔ مارچ 1616 عیسوی میں شیکسپیئر نے اپنا وصیت نامہ مرتب کیا تھا۔ اگلے ماہ ہی اسے بخار ہوا اور وہ اپنی پیدائش کے دن ہی اس دنیا سے رخصت ہوا۔ شیکسپیئر نے تقریباً 3 درجن ڈرامے لکھے، جن میں سے مشہور یہ ہیں: ہیملٹ، اوتھیلو، اینٹونی اینڈ کلیوپیٹرا، ایز یو لائک اٹ، رومیو اینڈ جولیٹ، کنگ جان، کنگ لیئر، جولیس سیزر وغیرہ۔ اردو زبان پر کون سی 5 زبانوں کے اثرات زیادہ دکھائی دیتے ہیں؟ اردو پر جن زبانوں کے اثرات واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں ان میں فارسی، عربی، انگریزی، ہندی یا سنسکرت اور پنجابی یا سرائیکی زبانیں شامل ہیں۔ انٹرویو میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اردو زبان پر کون سا بڑا اعتراض کیا جاتا ہے۔ اردو زبان پر بڑا اعتراض یہ ہے کہ اردو زبان میں سائنسی اصطلاحات کا متبادل نہیں ہے۔ چند برس قبل ہی اردو سائنس بورڈ، ادارہ تحقیق و ترقی اور دیگر کئی اداروں نے سائنسی اصطلاحات کو اردو زبان میں منتقل کر کے متعدد فرہنگیں مرتب کی ہیں، لیکن سائنسی تحقیقات اور ترقی کا یہ حال ہے کہ ایک سال کے اندر ہی سینکڑوں نئی کتابیں شائع ہوتی ہیں اور ہزاروں نئی سائنسی اصطلاحات معرض وجود میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے اردو زبان اس تیز رفتار ترقی کا ساتھ دینے سے کسی حد تک قاصر دکھائی دیتی ہے۔ بہت شکریہ۔